شمع شمع، وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ آواز اس درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور درخت کے پیچھے کی جانب چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا آپ کسی اندھیری کوٹھڑی میں پڑا دکھائی دیا۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن اسے اندھیری کوٹھڑی میں کچھ بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز نہ نکلے۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اب آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، نہ اس کی زبان اس کا ساتھ دے رہی تھے۔ اس نے خود کو ہلانا جلانا چاہا لیکن بے بسی سے خود کو ہلا نہ سکے اور وہیں ساکت پڑی رہی۔ اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخری دفعہ کہاں پر تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے دماغ کو زور ڈالنے کی کوشش کی لیکن کچھ یاد نہ آیا۔ اچانک سے وہاں شفاف بادلوں نے ایک دم کالی گھٹا کا روپ اختیار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آندھی طوفان کے ساتھ موسلادھار بارش ہونے لگے۔ ایسے میں وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی آج پھر سے اسی درخت کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس درخت میں ایسی کون سی بات ہے جو یہ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کی خوبصورتی مجھے اپنی طرف بلاتی ہے۔ بارش میں وہ مکمل طور پر بھیگ چکے تھے اور اب نیچے کی طرف جانے لگے تھے۔ بابا اس باغ میں سے سارے پھول توڑ لائے تھے جن کے اب اس سے گجرے بنانے تھے، اور وہ جلدی سے ان پھولوں کو اکٹھا کر کے شانو کو آواز دے کر پھول تیار کرنے لگی۔ پھول تیار کرتے ہوئے دوبارہ سے ان کی گفتگو کا سلسلہ چلا تو وہ پھر دوبارہ آج اس برگد کے درخت پر اٹکی ہوئی تھی اور بولی کہ شانو، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں اس درخت کے پاس جاؤں، اسے اپنے بہت قریب سے محسوس کروں۔ تو شانو نے بہت اکتاہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور بولا کہ نہ جانے شمع، تجھے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وہ برگد کا درخت ہمارے گاؤں میں بہت خوفناک درخت مانا جاتا ہے۔ لوگ تو اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں، اور تو یہ کہتی ہے کہ اس درخت کے پاس جانا ہے، اسے اپنے قریب سے محسوس کرنا ہے۔ جانتی بھی ہے نا کہ کتنی کنواری لڑکیوں کو وہ درخت کھا چکا ہے، اب تک کتنی لڑکیاں اسے لٹک کر اپنی جان دے چکی ہیں۔ تو پھر تم بات کیوں نہیں سمجھتی اور بار بار اس کا نام لیتی ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ تو شمع نے برا سا منہ بنایا اور پھر دوبارہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ شانو، مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ درخت مجھے اپنی جانب بلاتا ہے۔ اس کے اس طرح سے کہنے سے شانو کو پھر غصہ آ گیا۔ ابا نے سن لیا تو جانتی ہو نا گھر میں کیسا کوہرام مچے گا، اپنی اس خواہش کو ختم کر دو اور اس کا ذکر بھی نہ کیا کرو۔ شانو خفکی سے اسے کہنے لگے۔ وہ اسے بڑی نہ تھی لیکن اسے بڑوں کی طرح سمجھاتی تھی۔ وہ دونوں جڑوا بہنیں تھیں۔ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو حیرانی والی بات تھی کہ ڈاکٹر نے پہلے اس کی ماں کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی طرف جڑواں اولاد ہوگی، لیکن ڈیلیوری کے وقت جب اس نے 2 بیٹیوں کو پیدائش دی تو سب خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے۔ وہ دونوں 7 سال کی تھیں جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے باپ نے ہی انہیں ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ شمع ریلوے اسٹیشن پر پھول بھیجتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن ان کے گاؤں پر پیدل بھی آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ اس کا باپ وہاں پر کچھ اشیاء کی ریہڑی لگاتا تھا اور وہاں پر پھول کے بار اور گجرے بیچتے تھے تاکہ آنے والے لوگ اپنے پیاروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہ پھول، گجرے اور ہار خرید سکیں۔ اس طرح وہ روز محنت مزدوری کرتے تھے اور اپنا پیٹ پالتے تھے۔ شانو گھر میں ہی لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ شمع کی طبیعت کچھ خراب رہتی تھی، اس لیے وہ ایسا مشقت زدہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ وہ شروع سے ہی بیمار سی رہتی تھی۔ اس کے بابا اسے بہت سے پیروں فقیروں کے پاس لے کر جاتے، لیکن وہ یوں کھوئی سی رہتی تھی، نہ وہ کسی سے زیادہ بات کرتی اور نہ ہی کسی کی باتوں میں دخل اندازی کرتی۔ شانو کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ مسلسل چھت پر جانے کے لیے بےتاب رہتی تھی، اور جب بھی چھت سے واپس آتی اس کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ اسے اس برگد کے درخت کے پاس جانا ہے۔ شانو اب اس کے رویے سے پریشان بھی ہوتی تھی، لیکن اگر وہ بابا کو بتا دیتی تو وہ مزید اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لیتی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے جلدی سے پھول چن رہی تھی اور شمع کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمع اپنے آپ میں ہی مگن نہ جانے ان پھولوں کو کیسے باندھ رہی تھی۔ اگلے دن وہ ریلوے اسٹیشن جانے لگی تو بابا کا ایک دوست دروازے پر آیا اور بولا کہ اسے آج ہی ہر حال میں شہر جانا ہے، شہر میں اسے ضروری کام پڑ گیا ہے، اور بابا سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ لازمی چلے، تو بابا کو مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ شمع کو بولے کہ آج اسے اکیلے ہی ریلوے اسٹیشن پر جانا ہوگا۔ شمع تو پہلے ہی ایسا چاہتی تھی،
کیونکہ اس کے بابا اسے دوسرے راستے سے لے کر جاتے تھے اور وہ کہتی تھی کہ اسے برگد کے درخت والے راستے سے جانا ہے، لیکن وہ درخت اس گاؤں میں اتنا خوفناک جانا جاتا تھا کہ کوئی بھی اس کے نزدیک جانے سے ڈرتا تھا، کوئی بھی اس کا نام بھی نہ لیتا تھا۔ لیکن شمع کے گھر کی چھت سے وہ درخت واضح نظر آتا تھا۔ اس درخت میں نہ جانے کون سی کشش تھی کہ شمع کو یوں لگتا ہے جیسے وہ اسے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس کا باپ شمع کو کہہ کر اپنے دوست کے ساتھ تیار ہو کر چلا گیا اور شمع جلدی سے اپنا سارا سامان اکٹھا کر کے ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ آج دوسرے راستے کی طرف جانے کے بجائے اس برگد کے درخت کے رستے کی طرف ہی مڑ گئی۔ جیسے ہی وہ اس جگہ پر پہنچی ہے، اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہ انتہائی پرکشش درخت تھا جس کی شاخیں اور پتے اس کی خوبصورتی بتا رہے تھے۔ وہاں سے دور سے کسی بھی پرندے کا نام و نشان معلوم نہ ہوتا تھا، حالانکہ صبح کا وقت تھا اور وہاں پر پرندوں کی آمد و رفت ہونی چاہیے تھے، لیکن وہ ایک درخت تھا، لیکن وہاں پر یوں ویرانی پھیلی ہوئی تھی جیسے برسوں سے وہاں کوئی نہ آیا ہو۔ گاؤں والے تو وہاں آنے کا سوچتے بھی نہ تھے۔ وہ چپ چاپ اپنے پھول لیے اس طرف بیٹھ گئی اور نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی۔ وہ وہاں سے مٹی کو کھودنے لگے، ہاتھوں کے ذریعے کھودتے ہوئے مٹی اس کے ناخنوں میں چلی گئی، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ وہ یوں کھوئی ہوئی تھی کہ ارد گرد سے بے نیاز ہوئی پڑی تھی۔ اچانک سے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ پھول تو اس طرح خراب ہو جائیں گے، اور اگر وہ آج کا خرچہ گھر نہ لے کر پہنچے تو گھر کیا جواب دے گی؟ اس کا وہاں سے ہلنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی، اسے وہاں سے جانا تھا۔ پھولوں کی خوشبو نے ارد گرد ہر چیز کو مہکا رکھا تھا۔ وہ وہاں سے ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ گئی۔ اس برگد کے درخت سے ریلوے اسٹیشن کا تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا۔ وہ بابا کے ساتھ ساتھ جب بھی جاتی اس درخت کو بہت حسرت سے ریلوے اسٹیشن سے دیکھتی، کیونکہ وہ درخت ریلوے سے واضح نظر آتا تھا۔ وہ درخت کافی بڑا درخت تھا۔ وہ پھول لیے کھڑی تھی اور اس درخت کے متعلق سوچ رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کنواری لڑکی اس درخت کے پاس جاتی ہے وہ مر جاتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کیا وہ بھی آج مر جائے گی، لیکن خود کو تسلی دینے لگی کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے کشش میں بہت کشش ہے، وہ تو خود اسے اپنے پاس بلاتا ہے، پھر بھلا کیسے وہ لڑکیوں کو مار سکتا ہے؟ یہ خود کی بنائی گئی باتیں تھیں۔ اس کی ماں کی دوست اس درخت کے ساتھ لپٹ کر مر گئی تھی۔ اس دن کے بعد پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا، اور کسی نے بھی کبھی غلطی سے بھی اپنی کسی بیٹی کو وہاں آنے جانے نہیں دیا، اور اپنی جان کو عزیز رکھتے ہوئے کوئی بھی کبھی وہاں نہ گیا تھا۔ وہ سارا دن اس درخت کے متعلق سوچتی رہی کہ کیا وہ بھی مر جائے گی، اور پھول بیچتی رہی۔ وہ پھول لے کر بیٹھی گاہکوں کا انتظار کر رہی تھی، جب ایک بوڑھا آدمی وہاں سے اینٹیں اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ اس قدر بوڑھا تھا کہ 3-4 اینٹیں پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شمع کو اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ بھلا وہ کوئی عمر تھی جس عمر میں وہ اینٹیں اٹھائے جا رہا تھا؟ وہ پھولوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس کی طرف گئی اور اسے اینٹیں پکڑ کر کہنے لگی کہ کہاں پر رکھنی ہے۔ تو اس بوڑھے نے وہاں سے تھوڑے فاصلے پر اشارہ کیا، جہاں خالی جگہ تھے وہاں رکھنی تھی۔ اس نے ان کو ایک بینچ پر بٹھایا اور اس سے سارا پوچھنے لگی کہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ یہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، وہ بھی اتنی تپتی دوپہر میں اور اس عمر میں۔ تو اس بابا نے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا اور بہو نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے، اور ان کے پاس اپنی دوائی کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ محنت کر کے پیسے لے کر دوائی لائیں گے۔ شمع کو ان کے بیٹے پر شدید رنج ہوا۔ اس کے پاس بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ ان کو دے دیتی۔ اس نے اس کام کی اجرت پوچھی تو اچھی خاصی اجرت تھی۔ وہ 5-6 دن پھول بیچتی، تب اتنی اجرت ایک دن کی بنتی۔ اس نے بابا جی کو اپنے پھولوں کے پاس بٹھایا اور کہنے لگی کہ کوئی گاہک آئے تو وہ انہیں دے دیں، وہ ان کا کام کر دیتی ہے۔ بابا جی نے کافی منع کیا لیکن وہ نہ مانی۔ وہ اینٹیں اٹھا کر گرانے لگی۔ سخت گرمی میں لو سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پسینے سے شرابور ہوتی، اسے اپنے چہرے اور خود پر ایک ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کہیں بھی ہوا چلنے اور ہوا آنے کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو پھر کہاں سے اسے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی؟ جب تک وہ اینٹیں گراتی رہی تب تک اسے ٹھنڈک پہنچتی رہی۔ وہ حیران تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی کام ختم ہوا اس نے وہ اجرت لے کر بابا جی کو دی اور ان کو رخصت کیا۔ شام ہو گئی۔ وہ سارے پھول بیچ کر اب گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ اس واقعے پر بہت حیران تھی کہ آخر اسے ٹھنڈک کہاں سے مل رہی ہے، لیکن وہ سوچنے لگی کہ شاید بابا جی کی مدد پر اللہ کی طرف سے کوئی غائبانہ مدد ہو۔ وہ یہی سوچ کر مطمئن ہو کر گھر کو چل دی۔ رستے میں اس کا پھر سے دل کیا کہ وہ اسی برگد کے درخت کی طرف سے اس کے پاس سے گزر جائے،
اور دوبارہ اس درخت کے پاس آ گئے اور وہاں بیٹھ گئی۔ وہاں پر سناٹے چھائے ہوئے تھے، اندھیرا چھا رہا تھا اور ہر چیز نے اندھیرے کی لپیٹ میں خود کو محفوظ کر لیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور دو آنسو ٹپک کر اس کی آنکھوں سے گرے کہ وہ کتنی بے بس ہے۔ وہ خواہش کرتی تھی کہ اس کے پاس آئے، لیکن وہ اس کے پاس ابھی بھی نہیں جا سکتے تھے۔ آج وہ چوری چھپے آئی تھی۔ اچانک اسے اپنے جسم میں تپش اور بہت زیادہ تپش محسوس ہونے لگی۔ اس نے جیسے ہی خود کے بازو پر ہاتھ رکھ کر محسوس کیا تو اس کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ وہ بہت زیادہ بخار میں پھنک رہے تھے، اور بخار اس قدر تیز تھا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے بھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بھٹی جل رہی ہو۔ وہ پریشان بھی ہوئی کیونکہ اب اسے وہاں سے اٹھنا بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس کا تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ بابا بھی شہر سے آ گئے ہوں گے اور شانو بھی اس کے لیے پریشان ہوتی ہوگی، اسے واپس جانا چاہیے۔ اچانک سے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو بہت آہستہ آہستہ سے آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی گہرائی میں موجود ہو۔ شمع، شمع! وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ آواز اس درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور درخت کے پیچھے کی جانب چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا آپ کسی اندھیری کوٹھڑی میں پڑا دکھائی دیا۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اسے اندھیری کوٹھڑی میں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز نہ نکلی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اب اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، نہ اس کی زبان اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے خود کو ہلانا چاہا لیکن وہ بے بسی سے خود کو ہلا نہ سکی اور وہیں ساکت پڑی رہی۔ اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخری دفعہ کہاں پر تھے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ بھی یاد نہ آیا۔ اسے اچانک سے یاد آیا کہ وہ اس برگد کے درخت کے پاس تھے اور آخری دفعہ اسے کوئی پکار رہا تھا۔ اس کے بعد اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ بھی اس برگد کے درخت پر جانے کی وجہ سے مر چکے تھے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے کام سے گئی کہ کیا اب وہ قبر میں موجود ہے، لیکن وہاں پر جس قدر اندھیرا تھا یوں ہی معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی قبر تھے۔ اچانک سے اسے اپنے ہاتھوں پر حرکت محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہو۔ اس نے پریشانی سے اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا لیکن اس کے ہاتھ میں حرکت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے نہ بول سکتی تھی نہ حرکت کر سکتی تھی۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے لیکن اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے وہاں پر روشنی ہوئی اور ایک بوڑھی عورت اسے وہاں پر اپنے بہت قریب بیٹھی محسوس ہوئی۔ اس نے حیرانی سے اس عورت کی طرف دیکھا اور زبان کو حرکت دے کر پوچھنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کہاں پر ہے اور وہ عورت کون ہے، لیکن اس کی زبان تو حرکت ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ عورت خود ہی اسے مخاطب ہوئی اور بولی کہ جب کسی بات سے بڑے منع کریں تو منع ہو جانا چاہیے۔ اگر گاؤں والے اس درخت کے پاس جانے سے منع کرتے تھے تو تمہیں اس درخت کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، اور اس درخت کے پاس جانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، لیکن تم پر اس کا احسان ہوا ہے کہ اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، اور دیکھو آج جب تم اینٹیں پھینک رہی تھی تو کس طرح سے اس نے تمہارا خیال رکھا۔ اور شمع کی بات پر ساکت ہو گئی کہ اس کو ٹھنڈک پہنچانے کا اس درخت سے کوئی تعلق تھا۔ وہ بوڑھی دوبارہ سے کہنے لگی کہ شاید اس نے اب تمہیں کچھ کہنا بھی نہیں ہے، تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن تمہارا باپ اور تمہاری بہن اپنی بیٹی کھو چکے ہیں۔ اور شمع حیران پریشان سے اس کا منہ دیکھنے لگی اور کہنا چاہ رہی تھی کہ ایسی بات کیوں کر رہی ہے، تو وہ عورت دوبارہ سے اس سے مخاطب ہوئی اور بولی کہ اب تمہیں کبھی بھی یہاں سے واپس نہیں جانے دے گا وہ۔ اس نے تمہیں بخشا بھی اسی صورت ہے کہ وہ تمہاری واپسی کی ساری راہیں بند کر چکا ہے۔ تم بھی اگر ان لڑکیوں کی طرح اپنے بزرگوں کی بات سن لیتی تو آج یہاں پر نہ ہوتی، لیکن شاید تمہارا نصیب ادھر کا تھا، تم اس دنیا کے لیے بنے تھے، تمہیں یہاں پر آنا ہی نہیں تھا، اس لیے تو تم یہاں پر خود چل کر آئے۔ وہ عورت نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن شمع کو اس کی کسی بات کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس عورت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دکھی انداز میں کہا کہ جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک تم نہ بول سکو گی نہ حرکت کر سکو گی، اس لیے نہ بولنے کی کوشش کرو اور نہ ہی حرکت کرنے کی کوشش کرو، اور بس یوں ہی لاش کی طرح لیٹی رہو اور سوچتی رہو کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور ماضی میں تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اپنے باپ کو یاد کرو، اپنی بہن کو یاد کرو اور صرف ان کی یادوں کو ہی اپنے ذہن میں بسا لو، کیونکہ وہ صرف اب تمہاری یادوں تک ہی محفوظ رہیں گے۔ وہ کبھی بھی تمہیں ان سے ملنے نہیں دے گا، نہ ہی جانے دے گا۔ وہ بوڑھی عورت کس آدمی کی بات کر رہی تھی؟ شمع پریشانی سے سوچنے لگی کہ
کیا اس عورت کی کئی باتوں میں صداقت ہوئی تو واقعی اپنی بہن اور باپ سے کبھی نہیں مل سکے گی۔ اور آخر اس برگد کے درخت پر جانے سے ساری لڑکیاں مری تھیں تو وہ زندہ تھی، کیسے زندہ تھی اور کہاں پر زندہ تھی اور اب کہاں پر تھے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نظر ہلا کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ ایک بہت بوسیدہ سا کمرہ معلوم ہو رہا تھا جس میں جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے۔ تبھی وہاں پر ایک مردانہ آواز سنائی دی کہ چلو تمہیں آزاد کیا، کیا یاد کرو گی؟ یہ کہتے ہی ایک زوردار قہقہ بلند ہوا اور شمع کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہوا محسوس ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوبارہ سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ دوبارہ اسے ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو اسے اپنے ارد گرد کوئی نظر نہ آیا، وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ ارے ارے بابا، شمع کو ہوش آ گئی۔ شمع نے اپنے ارد گرد آواز سنی تو وہ شانو کی ہی آواز تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو شانو اسے اپنے سرہانے کے پاس بیٹھی دکھائی دی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا اور وہ خوشی سے باہر کی جانب دیکھ کر ابا کو آواز دے رہے تھے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ اپنے گھر کے کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا کہ وہ اپنے گھر میں ہی ہے۔ اس نے ذہن میں پچھلی ساری بات یاد کرنے کی کوشش کی تو اسے یاد آیا کہ کیسے وہ برگد کے درخت کے پاس گئی تھی اور کیسے اس عورت کو ملی تھی اور ایک مردانہ آواز سنی تھی۔ اسے سب یاد آیا تو ایک چیخ کے ساتھ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ شانو جو اسے ہوش میں آتا دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اسے اس طرح ڈرتے ہوئے دیکھ کر دوبارہ سے فکر مند ہو گئی اور اسے تسلی دینے لگی کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ ایسے ہی چیختے رہے۔ شانو جلدی سے باہر کی طرف بھاگی اور پانی لے کر آئی۔ اس نے پانی اس کے منہ سے لگایا تو وہ تھوڑی پرسکون ہوئی اور شانو کے کندھے سے لگ کر بیٹھ گئے۔ ابا جو وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے، اسے اس طرح چیختے ہوئے دیکھ کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ ارے بیٹا، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ برگد والے درخت کے راستے سے نہ جایا کرو، تم پھر اکیلی وہاں سے واپس آئی اور دیکھو کس طرح حالت بنا لی ہے۔ ابا اس بات سے لا علم تھے کہ وہ برگد کے درخت کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتی تھی۔ شانو دل میں سوچ رہی تھی کہ اسے آج ہی تو موقع ملا تھا جانے کا، وہ ایسا موقع بھلا کیوں گواتی، اور اب انجام بھگت رہی ہے۔ تو یہ شکر کرو کہ یہ زندہ سلامت وہاں سے آ گئی ہے، ورنہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آج تک جو برگد کے درخت پر کنواری لڑکی گئی ہے وہ کبھی واپس نہیں آئی، اس کی ہمیشہ لاش ہی ملتی ہے۔ شانو کہتے ہوئے اس کا کندھا تھپکنے لگی تو اس کے ابا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ صرف یہ سوچ کر رہ گئی کہ آخر وہ زندہ کیوں آئی۔ اسے وہ منظر بہت یاد آ رہا تھا اور خوف اس کے پورے جسم میں پھیل رہا تھا۔ ابا اور شانو کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہاں بھی وہی رات چل رہی ہے جس رات وہ آئی تھی۔ تبھی مؤذن کی آواز سے اسے محسوس ہوا کہ وہ فجر کی اذان نہیں تھی، تو شانو نے اتفاقاً اس کی مشکل آسان کر دی اور ابا سے بولی کہ ابا آپ عشاء کی نماز پڑھائیں، میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، پھر لیٹ ہو جائے گی تو مسجد بند ہو جائے گی۔ شمع حیرانی سے سوچنے لگی کہ جب وہ ریلوے اسٹیشن سے پھول لے کر آئی تھی تب مغرب کی اذان ہوئی تھی، یعنی کہ اسے وہاں سے غائب ہوئے صرف اتنا کم عرصہ گزرا تھا کہ عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ نہیں، اگلا دن شروع ہو گیا ہوگا اور ختم ہونے والا ہوگا، اس نے سوچ کر خود کو تسلی دے۔ ادھر میری طرف دیکھو شمع، بیٹا کیا تم نے وہاں کسی کو دیکھا تھا؟ اس کے ابا نے دوبارہ سے اس کا چہرہ خود کی طرف موڑتے ہوئے کہا تو شمع ان کی طرف خالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ تو ابا دوبارہ سے پوچھنے لگے کہ شمع بتاؤ کہ کسی کو وہاں دیکھا تھا اور کیوں خوف زدہ ہو رہی ہو؟ تو شمع کانپتے لہجے میں بولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اسے بولا نہ گیا۔ ابا اس کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چپ کر گئے اور باہر چلے گئے۔ تو شانو اسے مخاطب ہو کر بولی کہ شمع، میں نے کتنی دفعہ منع کیا تھا کہ تم اس برگد کے درخت کے پاس نہ جایا کرو، اب دیکھو اپنی حالت۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا اور بابا کا کیا بنتا، ہمارے بارے میں ہی کم از کم سوچ لیتے، وہ اس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لیکن شمع تو صرف اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ابا شہر سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے تمہیں پڑے دیکھا تو تم بے ہوش ہوئی پڑی تھی، وہ جلدی سے تمہیں اٹھا کر لے آئے اور دیکھو اب کتنے گھنٹے بعد تمہیں ہوش آئی ہے۔ شانو بولی جا رہی تھی اور شمع حیران ہو کے، یعنی اسے کوئی اگلا دن نہیں گزرا تھا، وہ اسی وقت اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ گئی تھی۔ خوف تھا جو اس کے گرد پھیلا ہوا تھا، لیکن اس نے شانو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ شانو جب خود ہی خود بول کر تھک گئی تو اسے خود میں بھینچ لیا
यूं ही दिन गुजरने लगे, लेकिन शम्मा बिल्कुल चुप सी होकर रह गई। वो ना किसी से बात करती थी और ना ही किसी की बात का जवाब देती, ना ही रेलवे स्टेशन पर अब फूल बेचने जाती थी, सिर्फ घर तक महदूद होकर रह गई थी। एक दिन यूं ही लेटी हुई थी, उसे अपने पास से आवाज़ सुनाई देने लगी। वो किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। शम्मा को याद करने पर याद आया कि वो उसी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी जो उस दिन उन्हें वहाँ मिले थे। वो एकदम से खौफजदा होकर बैठ गई। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, उसे कोई नजर ना आया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी तो उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबाई। वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। क्या क्या लेने आई हो? वो मुकम्मल तौर पर खौफजदा होकर उस बूढ़ी औरत से मुखातिब हुई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो लड़की वहाँ एक दफ़ा चली जाए उसकी बख्शिश नहीं होती। तुम्हारे भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, अपनी गिनती के दिन शुरू कर दो। वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ देखते हुए बोली तो शम्मा के चेहरे का रंग फक हो गया। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। शम्मा का सांस खुश्क हो रहा था। मुझे सिर्फ पैगाम देने के लिए भेजा गया है। मेरा काम पैगाम देना था, मैंने दे दिया। आगे तुम्हारी ज़िंदगी की कैसे गुजरेगी? ये कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो गई और शम्मा धक रह गई। वो खौफ से थर थर कांपने लगे। तभी शानो अंदर आई तो उसकी हालत देखकर जल्दी से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देने लगी, लेकिन शम्मा वैसे ही थर थर कांप रही थी और कांपते कांपते बेहोश हो गई थी। शानो उसे ऐसी हालत में देखकर रोने लगी। उसने जल्दी से पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे मारे, लेकिन उसे होश ना आए। 1 घंटा वो परेशानी से रोते और रोते उसे ऐसे ही देखती रही। 1 घंटे बाद जाकर शम्मा को होश आए तो शानो की जान में जान आए। शाम को अब्बा आए तो वो भी सारी सूरत हाल जानकर परेशान हुए कि अगर शम्मा को कुछ हो जाता तो उन्होंने शानो को कहा कि अगर कभी ऐसा हो तो साथ वाली चची को कहकर डॉक्टर को बुलवा लिया करें। तो शानो उनके साथ बाहर चली गई और आहिस्ता सी आवाज़ में बाप से मुखातिब हुई। बाबा, हमें शम्मा को किसी आमिल को दिखाना चाहिए कि वो इस तरह क्यों डरती है। शानो के लहजे में माँ जैसे फिक्र थी। आमिल पर तुम्हें पता है? मुझे यकीन नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो कर लेते हैं पता। खुद ही ठीक हो जाएगी, अभी डरी हुई है, तुम फिक्र ना करो। वो उसे तसल्ली देकर चले गए। उस दिन के बाद शम्मा की हालत मजीद ख़राब हो गई। शानो अगर उसे खाना खिलाती तो वो खाना खा लेती, नहीं तो यूं ही छत को लेटी लेटी घूरते रहते या कभी रात को डर कर उठ जाते। एक दिन यूं ही वो अपने कमरे में लेटी हुई थी कि उसे महसूस हुआ जैसे वहाँ पर कोई है। उसने तवज्जो ना दी, यूं ही लेटी रही, लेकिन उसे जब अपने पाँव पर हरकत महसूस हुई तो वो एकदम खौफ से उठकर बैठ गई और सामने का मंजर देखकर उसकी चीख बुलंद हुई, क्योंकि उसके पाँव पर एक सांप गुजर रहा था। वो चीखने लगी। इससे पहले कि वो खौफ से बेहोश होती, शानो जल्दी से वहाँ आ गई और उसकी भी नज़र जब सांप पर पड़ी तो भी वो चीखने लगी, लेकिन शानो के आते ही वो सांप वहाँ से गायब हो गया। शानो को लगा शायद वो डर कर भाग गए, लेकिन शम्मा ने उसे गायब होते देखा तो मजीद खौफजदा हो गई। अब वो सोच रही थी कि ना जाने वो सांप कैसे वहाँ से गायब हो गया, लेकिन उसने उस बात का शानो से जिक्र ना किया। यूं हर तीसरे दिन होने लगा। वो सांप हर तीसरे दिन उसके सामने आता और अगर वो चीखती तो वो गायब ना होता, लेकिन शानो अगर वहाँ आती तो वो गायब हो जाता। शानो खुद बहुत परेशान थी। उसने अब्बा से जिक्र तो किया। अब्बा यही बोले कि पिछले खेतों से अक्सर पहले भी सांप आ जाते थे, इसलिए जब आए तो मारने की कोशिश करो। लेकिन अब्बा भी फिक्रमंद थे। यूं घर में सांप का दाखिल होना उन्हें फिक्रमंदी में मुब्तला कर रहा था। शम्मा 1 महीने तक भी नॉर्मल ना हुई। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थीं, लेकिन शम्मा ने अपना काम न शुरू किया। अब्बा अगर उसे काम का कहते तो वो चुपचाप उनका चेहरा देखने लग जाती। सर्दियाँ शुरू हो गई थीं। शानो सर्दियों में धूप में छत पर जाती तो उसे शम्मा की ही फिक्र लगी रहती। एक दिन शानो छत पर जाने लगी तो शम्मा को भी कहने लगी कि वो उसके साथ ही छत पर चली जाए, लेकिन शम्मा नफ़ी में गर्दन हिलाकर उसे मना करते रहे, क्योंकि वो दोबारा उस बरगद के दरख्त को नहीं देखना चाहते थे। वो उसकी तरफ मायल नहीं होना चाहते थे, लेकिन शम्मा उसे ज़बरदस्ती छत पर ले गई। पहले पहल तो वो उस बरगद के दरख्त के मुकाबिल बैठे रहे, लेकिन फिर अचानक ही उसका उस तरफ मुंह हुआ तो उसे यूं लगा वो दरख्त उसे उसी वक्त अपनी जानिब खींच लेगा। वो एकदम से डर कर नीचे की तरफ भाग गई। शानो उसकी इस हरकत पर बहुत हैरान हुई और उसके पीछे गई तो वो अपने कमरे में बेड पर बैठी दोनों हाथ मुंह रखे ज़ारो कतार रो रही थी। शानो उसको ऐसे देख कर फिक्रमंद हो गई। वो शम्मा से पूछती रही कि उसे क्या हुआ है, लेकिन शम्मा ने उसे कुछ ना बताया और यूं ही ज़ारो कतार रोती रही। शानो जान तो गई थी कि उसने बरगद के दरख्त को देखा, लेकिन वो दोबारा उसका जिक्र करके मज़ीद उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। काफ़ी देर बाद जब वो रो रो कर थक गई तो शानो के कंधे से लगकर बेजान हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे उसमें जान बची ही ना हो। शानो उसकी ऐसी हालत पर बहुत परेशान हुई और जल्दी से साथ वाली चची को बुला लाई।
چچی جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گئی. ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے تسلی دے کر چلا گیا کہ وہ کچھ دیر تک ہوش میں آ جائے گی. 2 گھنٹے گزر گئے. شمع کو ہوش نہ آیا. وہ بے حد خوفزدہ تھے، خوف سے کانپ رہی تھی. اس نے اپنے ارد گرد شانو کو دیکھا تو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، ورنہ اسے یوں ہی لگ رہا تھا کہ وہ پھر دوبارہ اسی برگد کے درخت کے پاس پہنچ گئی ہے. وہ جلدی سے شانو کے سینے سے لگ کر خود کو تسلی دینے لگی کہ وہ محفوظ ہے. شانو اس کی حالت پر رونے لگ گئی. نہ جانے اس برگد کے درخت نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اس قدر خوفزدہ رہتی تھی. شانو اس کے پاس اٹھنے لگی لیکن اس نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے پاس سے نہ اٹھنے دیا. کافی دیر گزر گئی. اچانک سے شمع کو پھر وہی سانپ نظر آیا. اس نے اسے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا. شانو نے اس کے تعاقب میں دیکھا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا. وہ حیران تھی کہ نہ جانے وہ کس چیز کو دیکھ کر چیخ رہی ہے. شمع کیوں چیخ رہی ہو؟ کچھ بتا. اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ شانو روتے ہوئے اسے مخاطب ہوئی تو شمع نے انگلی کے اشارے سے جہاں وہ سانپ موجود تھا وہاں پر اشارہ کر دیا. لیکن شانو نے جب دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا. مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. نہ جانے کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہو، کس چیز سے ڈر رہی ہو. شمع نے اسے کہتے ہوئے خود میں بھینچ لیا. یوں پھر دوبارہ سے شمع خوفزدہ ہو گئی تھی. اس کی حالت مزید خراب ہو گئی. اب تو شمع اور پریشان ہو گئی کہ اگر وہ ایسی رہی تو کل کو اس کی شادی بھی تو کرنی ہے. بابا سے بات کرنے کا سوچا لیکن شہر میں ان کی پھوپھو کے انتقال کی وجہ سے بابا کو وہاں جانا پڑا تو اس کی بات پھر ادھوری رہ گئی. جس دن بابا واپس آئے اسی دن شانو نے انہیں ساری بات بتائی کہ انہیں جلد از جلد شمع کو کسی عامل کو دکھانا ہوگا. اس کے بابا بھی بولے کہ ٹھیک ہے، کل ہی وہ کسی عامل کا پتہ کریں گے. رات ہوئی تو ابا اور شانو سوئے ہوئے تھے. شمع کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ وہ اٹھی اور اپنے گھر کے صحن میں چلی گئی. صحن میں بھی ہو کا عالم تھا. ہر طرف گہرا اندھیرا تھا. دور دور تک کسی انسان کا ہونا معلوم نہیں ہو رہا تھا. وہ چپ چاپ سے صحن میں کھڑی ہو گئی. تبھی اس کی نظر اپنے گھر میں لگے اس درخت پر پڑی جو رات کے وقت انتہائی پراسرار معلوم ہو رہا تھا. اسے درخت کے پاس وہی بوڑھی عورت کھڑی دکھائی دی جو اس وقت اس کے پاس تھی. اسے دیکھ کر نہ چیخی نہ خوفزدہ ہوئی. وہ اس کی طرف خود چل کر گئی. نہ جانے اس کو کون سی قوت کھینچ رہی تھی. اس بوڑھی عورت نے شمع کا ہاتھ پکڑا اور ان کے گھر کا دروازہ پار کر گئے. وہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ چلتی جا رہی تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہی ہے. اس بوڑھی عورت کا رخ اس برگد کے درخت والے راستے پر تھا لیکن اسے پرواہ ہی کب تھی. وہ تو اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی. وہ بوڑھی عورت اسے برگد کے درخت کے پاس لے گئی. جیسے ہی وہ درخت شمع نے دیکھا، شمع دوبارہ سے خوفزدہ ہو گئی. لیکن اس دفعہ وہ خوفزدہ ہو کر چیخی نہ، کیونکہ اس کی آواز بالکل گم ہو چکی تھی. کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور دوبارہ سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی. دوبارہ اسے ہوش آئی تو وہ اسے کوٹھڑی میں تھی جہاں پر وہ اس دن موجود تھی. وہ دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی بلکہ حقیقت میں وہ اسی کوٹھڑی میں موجود تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ رات کے وقت اسے غائب ہونے پر شانو اور اس کے باپ کو جو مصیبتیں جھیلنی پڑی تھیں وہ جانتی تھی. اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہ ایک تاریک کوٹھڑی تھی اور یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں پر صدیوں سے کوئی نہ آیا ہو. اب وہ مکمل طور پر ہوش میں آ چکی تھی. وہ پریشانی سے واقعی میں اپنے مستقبل کا سوچنے لگی کہ اگر آج وہ گھر نہ ہوئی تو گاؤں میں کوہرام مچ جائے گا اور بابا کو نئی مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی. ایک رات بھی اگر کہیں رہ گئی تو اس کے گھر والے بھی اسے منہ موڑ جائیں گے کہ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی اور کہاں سے واپس آئے. وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے وہاں پر ایک آواز سنائی دی، اب تم یہاں آ چکے ہو. اپنے پچھلے لوگوں کو یاد کرنا اور ان کی فکر کرنا چھوڑ دو کیونکہ تم یہاں سے کبھی بھی واپس نہیں جا سکو گی. وہ آواز کسی مرد کی تھی اور آواز اس قدر بھاری اور خوفناک تھی کہ شمع کو اپنی روح میں سناٹے اترتے ہوئے محسوس ہوئے. نہ جانے وہ کہاں آ چکی تھی اور وہ مرد کہاں سے اس سے بات کر رہا تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اب وہ بوڑھی عورت بھی اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی. وہ آدمی دوبارہ سے اسے مخاطب ہوا. بولا کہ میں نے کہا نا کہ پریشان نہ ہو اور جو ہو رہا ہے صرف اس کو ہوتے ہوئے دیکھو. بہت جلد تم میری دلہن بن جاؤ گی. یہ سوچتے ہی شمع کو لگا کہ اس کے جسم میں کوئی سوئیاں چلا دی گئی ہیں. وہ کیسے ایسی بات کر سکتا تھا اور کیسے اسے زبردستی شادی کر سکتا تھا؟ اس کا باپ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا. وہ ایک بہت ہی فرما بردار بیٹی تھی لیکن اب اس کے نام پر ایک دھبا لگ چکا تھا. اس کے باپ کی گاؤں میں اتنی عزت تھی اور اس کے گھر سے جانے کے بعد نہ جانے اس کے باپ کی عزت کا کیا حال ہونا تھا. اس نے بولنے کی کوشش کی تو اس دفعہ وہ بولنے میں کامیاب ہو گئی. وہ اس آواز سے مخاطب ہو کر بولی کہ میں آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں کہ آپ کون ہیں اور میں نہ جانے کہاں پر ہوں، تو آپ اس طرح کیسے مجھ سے زبردستی شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا باپ بہت شریف ہے، اس کے گاؤں میں بہت عزت ہے
وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور بولی جا رہی تھی کہ میرے باپ کی عزت کو داؤ پر نہ لگاؤ اور مجھے واپس میرے گھر جانے دو. میری بہن کا کہیں بھی رشتہ نہ ہوگا. سب یہی سمجھیں گے کہ میں بھاگ گئی ہوں اور میری بہن کا بھی کوئی رشتہ نہ لے گا. اس لیے میرے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو. وہ اونچی اونچی رونے لگ گئی تو اجنبی آواز دوبارہ سے بلند ہوئی اور بولی کہ اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا. تم اب اس دنیا میں آ چکی ہو اور اس دنیا میں ہی رہو گے. اس دنیا سے واپسی کی راہیں ساری بند ہو چکی ہیں. تو شمع بہت پریشانی سے بولی کہ جانے تم کس دنیا کی بات کر رہے ہو اور میں کہاں پر ہوں. وہ تھر تھر کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے اسے پوچھ رہے تھے تو آواز دوبارہ سے نمودار ہوئی. وہ بولا کہ تم اس دنیا کی فکر نہیں کرو، اب تم اس دنیا میں آ گئی ہو. شمع حیرانی سے آواز سن رہی تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اس کے جسم میں حرکت ہونے لگی. اسے وہاں پر کوئی دکھائی نہ دیا. وہ حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آواز کہاں سے آ رہی ہے. وہ ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی کہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے. وہاں پر ایک دھواں سا نمودار ہوا. پورے کمرے میں دھواں دھواں پھیل گیا. اب شمع کو کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا. اچانک سے وہاں ایک سانپ نمودار ہوا. وہ اتنا بڑا سانپ تھا کہ شمع کو لگا کہ اس کی سانس بند ہو جائے گی. خوف سے اس کی زبان گنگ ہو چکے تھے. اس سانپ نے شمع کی طرف منہ کیا تو دوبارہ سے دھواں نمودار ہوا اور وہاں ایک مرد نمودار ہوا. وہ قد میں کافی بڑا آدمی معلوم ہو رہا تھا. شمع اس کو دیکھ کر مزید ڈر گئی اور بولی کہ تم کون ہو اور اچانک سے سانپ سے انسان کیسے بن گئے ہو؟ تم کس دنیا کی بات کر رہے ہو؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولا کہ تم عام دنیا میں نہیں ہو بلکہ اب تم جنات کی دنیا میں ہو اور تم اس برگد کے درخت کے اندر ہو. وہ اس کی بات سن کر دھک رہ گئے. وہ برگد کے درخت کے اندر کیسے موجود ہے؟ وہ حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگی اور بولی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ برگد کے درخت کے اندر بھی کوئی آ سکتا؟ تو وہ بولا کہ تم جناتی دنیا میں ہو اس لیے ایسا ممکن ہے اور میں جنات کا بادشاہ ہوں اور اس برگد کے درخت کے اندر رہتا ہوں. اس کی بات سن کر شمع خوف سے تھر تھر کانپنے لگی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس آدمی سے کیا کہے. وہ جناتی دنیا میں کیسے جا سکتی ہے کہ اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اسے اتنی بڑی سزا دی جاتی. وہ زاروں قطار رونے لگ گئی. وہ آدمی دوبارہ سے مخاطب ہو کر بولا کہ رونا نہیں ہے، میں تمہیں رونے نہیں دوں گا، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا. یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں تمہیں زندہ سلامت رکھوں گا، ورنہ تمہیں خود معلوم ہے کہ جو لڑکی یہاں آئی ہے وہ آج تک زندہ نہیں گئی. لیکن تم خوش قسمت ہو جو تم یہاں پر آئی اور یہاں سے پہلے واپس بھی گئے اور اب دوبارہ صحیح سلامت زندہ یہاں پر آئے ہو. شمع نفی میں گردن ہلانے لگی اور بولی کہ مجھے مار ہی دو. اس سے اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں، کیونکہ میری غیر موجودگی سے جو میرے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑی ہیں، اسے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں. خدا کا واسطہ مجھے مار دو یا مجھے گھر جانے دو. وہ روتے ہوئے کہنے لگی. وہ آدمی دوبارہ سے مخاطب ہو کر بولا کہ تمہارے باپ کی عزت پر کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن شمع نفی میں روتی رہی. وہ بولا کہ اب تو تم میرے پاس میری دنیا میں آ چکی ہو، اب تو تمہاری واپسی ناممکن ہے اور ویسے بھی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جس دن تم پہلے یہاں آئی تھی اس دن سے ہی تم میرے ہوش و حواس پر کھوئی ہوئی تھی، اس لیے میں تمہیں دیکھنے، تم سے ملنے تمہارے گھر آیا کرتا تھا. تو شمع کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا کہ جو سانپ اسے نظر آتا تھا وہ یہی تھا. شمع دوبارہ سے چیخنے لگی کہ پلیز مجھے مار دو یا مجھے گھر جانے دو، لیکن میرے ساتھ اس طرح نہ کرو کہ میرا باپ اور میری بہن جیتے جی مر جائیں. انہیں اپنی وجہ سے کوئی مزید تکلیف نہیں دینا چاہتے. وہ روتے ہوئے اس کے ترلے کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے کوئی پتھر دل تھا. اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. کوئی آنسو اس کا سخت دل نہیں پگھلا رہا تھا. تم ابھی تو اس تاریک کوٹھری میں موجود ہو، چلو میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرواتا ہوں، پھر دیکھنا تمہارا خود ہی دل نہیں کرے گا کہ تم کہیں جاؤ. یہ کہتے ہوئے شمع کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور جب اس نے آنکھیں دوبارہ کھولیں تو وہ کسی بہت ہی وسیع و عریض محل کے سامنے کھڑی تھی. وہ حیرت سے گنگ ہو کر اس محل کو دیکھ رہی تھی. وہ محل اس قدر خوبصورت تھا کہ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دنیا کی ساری خوبصورتی ملا کر اسے بنایا گیا ہو. وہ آدمی شمع کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگا تو اس نے ایک دم سے خوفزدہ ہو کر اس کا ہاتھ جھٹکا، لیکن وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ بیٹھا. جیسے ہی وہ آدمی آگے بڑھا اس کے پیچھے پریوں اور نوکروں کی لائن لگ گئی تھی. ہر کوئی اس آدمی کے آگے پیچھے قالینیں بچھا رہا تھا. شمع دیکھ کر حیران ہوئی. اس کی حیرانی دیکھ کر وہ آدمی بولا کہ میں شہنشاہ جنات ہوں. تمہیں تو ابھی صرف اتنی سی اہمیت نظر آئی ہے، آگے آگے دیکھو تمہیں کیسے میری اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تم تو خوش نصیب ہو جس پر میری نظر ہے، ورنہ میری نظر کے لیے تو جنات کی دنیا میں ہر پری ترستی ہے. تو شمع کو ایک دم سے خود پر رشک سا آیا. وہ اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگی. جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں ستائش واضح نظر آ رہی تھی جو اس محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہو رہی تھی.
وہ آگے بڑھی تو جیسے ہی اس نے محل کے دروازے میں آگے قدم بڑھایا تو پھولوں کی اس پر بارش ہو گئی۔ پھولوں کے ساتھ ساتھ سفید رنگ کے موتی بھی اس کے اوپر پھینکے جا رہے تھے۔ وہ حیرانی سے ان موتیوں کو دیکھنے لگی جو پھولوں جیسے تھے۔ واضح طور پر دیکھتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ وہ ہیرے تھے جو اس قدر چمک رہے تھے کہ ان کی چمک سے اس کو اپنا آپ منور ہوتا محسوس ہوا۔ دیواروں پر لگے ہیروں کی چمک آنکھوں کو چندھیا رہے تھے۔ وہ اس قدر خوبصورتی کو دیکھ کر شمع بے حد حیران ہو رہے تھے۔ محل کے اندر داخل ہونے پر وہ اسے ایک کمرے میں لے کر گیا۔ وہ کمرہ بہت بڑا تھا، اس میں سونے کی چمک اسے بہت خوبصورت بنا رہے تھے۔ سامنے ایک بہت خوبصورت تخت سجایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے کی طرف بڑھے، دو پریاں ایک خوبصورت تاج میں جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، ہیروں کی چمک ارد گرد کو مزید چمکا رہی تھی، وہ لے کر شمع کی طرف آئیں اور شمع کے سر پر وہ تاج رکھ دیا۔ شمع کو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس ہوا، اسے خود پر رشک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جن اس کے احساسات کو دیکھ رہا تھا، اس لیے مزید خوش ہو رہا تھا کہ شمع اب اس ماحول میں رونے دھونے والی حرکتیں نہیں کر رہی۔ وہ اسے لے جا کر تخت پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے سامنے خوشبوئیں اڑاتی ہوئی بے حد خوبصورت شکل کے لذیذ کھانے نمودار ہوئے۔ ان کھانوں کی خوشبو اس قدر مزیدار تھی کہ شمع کو لگا کہ اس سے پہلے ایسی خوشبو کبھی سونگھی نہیں۔ کھانا خود بخود تھالی میں سج کر شمع کے پاس آ چکا تھا۔ شمع نے پہلے تو ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا کہ کھانا کیسے خود بخود تھالی میں ڈالا گیا اور خود بخود کیسے وہاں آ گیا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ یہ جنات کی دنیا تھے، یہاں کچھ بھی ممکن تھا۔ شمع نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ جن اسے لے کر پورے محل کی سیر کروانے لگا۔ وہ محل ایسے تھا جیسے ساری دنیا کی خوبصورتی اس میں لا کر رکھ دی گئی تھی۔ شمع بہت خوش تھے، محل کو دیکھتی پھر رہی تھی۔ پھر اچانک اسے اپنا بابا اور اپنی بہن کا خیال آیا تو وہ افسردہ ہو گئی۔ جن بولا کہ افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے شادی پر راضی ہو جاؤ، میں تمہیں دوبارہ وہاں چھوڑ آؤں گا اور انسانی روپ میں تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں لے آؤں گا۔ تو شمع کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی اور بولی کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی پر راضی ہوں، لیکن اپنے باپ کی رضا اول سمجھتی ہوں، اور اگر میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا ہوا تو میری بہن کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو۔ اسے جن سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ بلا تکلف اسے بات کر رہی تھی۔ اس جن نے اسے اس کے گھر چھوڑ دیا۔ اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اس کے بابا اور شانو ویسے ہی سوئے ہوئے تھے۔ اگلے دن وہ اٹھی تو شانو نے دیکھا وہ بہت فریش تھے، اس میں کوئی خوف کا عنصر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بابا اور شانو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تو اس نے سوچا کہ ان سے بات کرنی چاہیے۔ بابا اور شانو، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے الفاظ ترتیب دے کر کہا۔ وہ دونوں مکمل اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے دل بھی پریشان تھے کہ نہ جانے ایسی کون سی بات کرنی ہے۔ تو شمع نے اپنے ساتھ ہونے والی ساری کہانی ان کو سنا دی، جسے سن کر پہلے تو دونوں کو یقین نہ آیا، لیکن پھر شمع نے اس جن کو حاضر ہونے کا کہا تو وہ جن حاضر ہو گیا تو وہ دونوں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ شمع نے انہیں تسلی دی کہ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو وہ بھی تھوڑے نارمل ہوئے۔ اس جن نے شمع کے ابا کو تسلی دی کہ وہ شمع کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اس کی شادی شمع سے کر دیں۔ وہ بالکل نارمل انسانوں والے روپ میں تھا، اس لیے اس کے ابا یہ بات سمجھ گئے کہ اب کبھی بھی شمع کی جان نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، اس لیے وہ اس شادی پر راضی ہو گئے۔ یوں وہ جن شمع کو بیاہ کر اپنی دنیا میں لے گیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔